قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أخرجه الأربع وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال الألباني رحمه الله هذا حديث صحيح. محترم ناظرین، سامعین، سامعات، مشاہدین، مشاہدات، بلوغ المرام کی احادیث پڑھی جا رہی ہیں. میں نے جو حدیث پڑھی ہے بلوغ المرام کے 10ویں نمبر کی حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جوٹھے کے متعلق کچھ باتیں بیان کی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہر گھر میں آنے جانے والی گھریلو جانور ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا، نیز علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، کس پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، آئیے اس پس منظر کو بھی دیکھتے ہیں. امام احمد، امام نسائی، امام ترمذی وغیرہ دیگر ائمہ حدیث نے اس حدیث کو مکمل طریقے سے اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کرنا چاہا تو اپنے وضو کا برتن ایک جگہ رکھا جس میں پانی موجود تھا. وضو کا برتن ایک جگہ رکھا وضو کرنے کی جگہ. اتنے میں بلی آئی اور اس برتن میں منہ ڈال کر کے پینے لگی. تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برتن کو فوراً جھکا دیا، یعنی ٹیڑھا کر دیا تاکہ بلی بآسانی اس سے پانی کو پی لے. لوگوں نے دیکھا کہ یہ ابو قتادہ بلی کو پانی پلا رہے ہیں، اپنے وضو کے پانی کو، وضو کا برتن جو رکھا ہوا ہے اسے ٹیڑھا کر کے بآسانی بلی کو پانی پلا رہے ہیں. تو اس مسئلے کے تعلق سے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہا لیست بنجس، کہ بلی نجس نہیں ہے. معلوم ہو گیا اس حدیث سے کہ بلی ناپاک نہیں ہے، بلی پاک ہے. اس حدیث سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بلی پاک ہے بشرطے کہ اس کے منہ میں نجاست نہ لگی ہو. یعنی بلی اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے، کہ دودھ میں منہ ڈال دے، پانی میں منہ ڈال دے تو پانی پاک ہے، دودھ پاک ہے، لیکن اگر اس کے منہ میں نجاست اور گندگی لگی ہے تو پھر جیسی نجاست ہے ویسے اس کا حکم ہوگا، ورنہ اگر اس کے منہ میں نجاست نہ لگی ہے تو پھر بلی کا جوٹھا پاک ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا بلی کا لعاب اور پسینہ پاک ہے. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا اگر بلی کسی پانی یا شربت میں منہ لگا دے تو پاک ہے، اس کا پینا درست ہے. اگر کسی کو اس کے پینے میں کراہت محسوس ہے، یعنی اگر بلی نے منہ لگا دیا، اب یہ لگتا ہے کہ پاک تو ہے لیکن پینے کا دل نہیں کر رہا ہے، تو مت پیجئے، مت استعمال کیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پاک چیزیں تھیں، کھانے کی حلال چیزیں تھیں، لیکن آپ کی طبیعت نے نہیں چاہی تو آپ نے اسے کھانے سے منع کر دیا، کہا میں نہیں کھاؤں گا. صحابہ اکرام اگر آپ کھانا چاہیں تو کھا لیں. تو مسئلے کی حد تک تو یہی بات کہی جائے گی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جس پانی یا شربت یا کسی دودھ میں بلی منہ لگا دے تو بلی کا جوٹھا پاک ہے. اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام عبد البر رحمہ اللہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے جس چیز کا کھانا، جس جانور کا کھانا حلال ہے، جس جانور کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے اس کا جوٹھا بھی حلال ہے. اس حدیث سے ایک پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ہمارے گھروں میں جو بھی جانور آتے جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، سب کا جوٹا پاک ہے. جیسے چوہا کا جوٹا پاک یا چوہا جیسی چیزیں جو گھر میں آتی جاتی ہیں سب پاک ہیں، اس کا جوٹا پاک ہے. یہ چیزیں یعنی چوہا یا جیسی چیزیں اگر کسی چیز میں گر جائیں، دودھ میں گر جائیں، گھی میں گر جائیں اور پھر زندہ نکل جائیں تو اس کا استعمال کرنا درست ہے، اور اگر اس میں مر جائیں تو پھر وہ گندا ہو گیا، سوائے کتے کے، اس لیے کہ کتے کا جوٹھا ناپاک ہے جو نص سے ثابت ہے. چوہے وغیرہ کے متعلق ایک چیز یہ بھی جان لیں کہ آج کل ہم لوگ باہر کے کھانے کے زیادہ شوقین ہیں، ریسٹورنٹ کے کھانے کو کھاتے ہیں، ہوٹل میں چلے گئے
آپ دیکھیں گے جب وہاں ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو خوب چوہوں کی بھرمار ہوگی، ادھر سے چوہے آ رہے ہیں، ادھر سے چوہے آ رہے ہیں، یہاں سے آ رہے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ چوہے تیل میں بھی جاتے ہوں گے، چوہے آٹے میں بھی جاتے ہوں گے، چوہا دوسری چیزیں میں بھی جاتا ہوگا، لیکن ہم اسے کھا لیتے ہیں کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم ریسٹورنٹ کے کھانے کو کھا لیتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے گھر میں اگر کسی چیز میں چوہا منہ لگائے کھا لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم نے خود دیکھا ہے ایک مٹھائی کی دکان میں کہ وہاں خورما رکھا ہوا تھا اور خورما ایک پلیٹ میں تھا، چوہے آ رہے تھے جا رہے تھے، اور پھر اسی دکاندار نے آ کر کے کاؤنٹر پر رکھ کر کے اسے بیچنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے کی یہ پاک چیزیں ہیں، کھایا جا سکتا ہے۔ ہم کچن میں ہر وقت تو نہیں رہتے، ہمارے کچن میں بھی کتنے چوہے آتے جاتے ہیں اور کتنی چیزوں کو منہ لگاتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو کرا، جھوٹے پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں گھوڑے، گدھے، کھچر کا پسینہ، لعاب، جھوٹا پاک ہے، کیونکہ یہ سب بھی ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں، ہمارے گھر کے پالتو جانور ہیں۔ ایک بات یہیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس طریقے سے گدھے، گھوڑے، کھچر یہ ہمارے گھر میں آتے جاتے ہیں، بکری بکرا بھی ہمارے گھر میں آتے جاتے ہیں، ہمارے پالتو جانور ہیں، ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ ایک اضافی مسئلہ یہاں یہ بھی جان لیں کہ اگر پانی میں مچھر، مکھی، گبریلا وغیرہ جیسے جانور، کیڑے مکوڑے جن کا خون بہنے والا نہیں ہوتا ہے، اگر پانی میں مر جائیں تو پانی نجس نہیں ہوتا ہے۔ مچھر گر گیا، مکھی گر گئی، گبریلا گر گیا، اس کا خون بہنے والا نہیں ہوتا ہے، تو اگر پانی میں گر جائیں تو یہ نجس نہیں ہوتا ہے۔ امام ابن منذر بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ملا، کسی کے اختلاف کا علم نہیں ہے، یعنی کسی کا اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ مچھر گر جائے، مکھی گر جائے اور گبریلا گر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں دو رائے رکھتے ہیں، لیکن دوسرا قول ان کا یہ بھی ہے کہ مچھر، مکھی، گبریلا اور دیگر اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اگر پانی میں گر جاتے ہیں تو نجس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں جو عام چیزیں ہیں، جو عام باتیں ہیں جس کا حدیثوں کے اندر تذکرہ ہے، ان کو ہم دیکھیں، سمجھیں اور اس کو ہم یاد رکھیں تاکہ اپنی زندگی میں اس پر عمل کر سکیں۔ اور یہ بلوغ المرام کا درس میں نے اسی لیے شروع کیا ہے کہ اس میں روزانہ کی بہت ساری باتیں، روزانہ کے استعمال میں آنے والی ہر وہ باتیں موجود ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے اس درس میں خود بھی شامل ہوئیے، دوسروں کو بھی شامل کیجئے اور مسائل سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھلائیے تاکہ یہ چیزیں آپ کے لیے بھی فائدہ مند بن سکیں، ہمارے لیے بھی فائدہ مند بن سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔